اس کے بعد چوتھی آیت ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور اچھے اعمال اٹھا لیتا ہے ان کو اللہ تعالی۔ یہ آیت جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے، اس سے پہلے یہ مضمون چل رہا ہے کہ مشرکین، اصل میں ہر آدمی عزت کا دنیا میں خواہاں ہے، کون ہے جو کہتا ہے میں بے عزت ہوں؟ تو مشرکین نے سوچا کہ عزت بتوں سے ملتی ہے، لہٰذا انہوں نے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی تاکہ اس سے ہمیں عزت ملے، وہ اس میں لگ گئے۔ منافقین نے سوچا کہ مشرکین چونکہ پاور میں ہیں، لہٰذا منافقین سوچا کہ عزت ان کی سیوا کرنے سے، ان کی چاپلوسی کرنے سے ملے گی، لہٰذا منافقین ان کفار کی چاپلوسی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ دونوں طبقے عزت چاہتے ہیں، ایک بتوں کی پوجا پاٹ کر کے عزت کی تلاش میں ہے، اور دوسرے خود کفار کے ساتھ جو ہے ساز باز کر کے ان کی چاپلوسی کر کے عزت کے خواہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی نفی کر دی کہ یہ دونوں ذرائع عزت کے جو ہے وہ مائنس ہیں، عزت یہاں سے نہیں ملتی، للہ العزت، للہ عزت جمیعہ، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت لینی ہے تو وہ یہ ہے اس کا طریقہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور اچھے اعمال، یرفعہ، اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں اللہ نے راز بتا دیا عزت حاصل کرنے کا، تو میں دو راز ہیں، ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ قول تمہارا شاندار ہو، دوسرا تمہارا عمل شاندار ہو۔ قول اور عمل دونوں تمہارے اگر صالح ہوں گے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شفقت سے اپنے ذمہ لگا رکھا کہ عزت تمہیں دے گا۔ سبحان لہٰذا تمہارا قول وہ پاکیزہ کلمات جاری کرے، ٹھیک، اللہ کی تسبیحات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اور حدیث میں فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ۔ فرمایا یہ کلمات ہیں جو عزت دلاتے ہیں، ان کلمات کی کو ورد کریں، کیونکہ یہ کلمات خیر اور توحید خالص یہ جب جمع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے میں سے عزت آپ کے حوالے کریں گے۔ سبحان فرمایا جو سورس تم نے اختیار کیا اس سے عزت ملنے والی نہیں، کوئی عزت توحید کی راہ سے ملتی ہے جو اللہ ہی کی طرف توجہ کریں گے، اور مشرکین وہ جو شرک کا راستہ اختیار کرنے اس سے عزت ملنے والی نہیں۔ اور منافقین جو ہے وہ نفاق کا کلمہ بولتے ہیں، ادھر مسلمانوں کہتے ہیں ہم آپ کے سچے وفادار ہیں، ادھر ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے سچے وفادار ہیں۔ کلمہ خیر نہیں، کلمہ سو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، اور کلمہ سو جس کی زبان سے نکلے گی عزت اس کو کہاں سے ملے گی؟ عزت ملے گی کلمہ خیر۔ تو سچا کلمہ، سب سے سچا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو زبان سے فرمایا ذکر و اذکار تسبیحات تمہارے جاری ہوں، اور عمل تمہارے صالح ہوں، کبھی اللہ کے سامنے سجدوں میں گرے ہوئے ہو، کبھی روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے نظر آ رہے ہو، کبھی زکاتیں بانٹتے نظر آ رہے ہو، کبھی حج کے نعرے لگاتے نظر آؤ، فرمایا کہ بس سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی عزت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سبحان تو یہ عزت ملنے کا راستہ بتایا۔ سبحان تو لہٰذا جو ہے جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے، تو بات وہ یہ کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مقبول و محبوب ہو جاؤں، اس کے لیے کمال کا فائدہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو روزانہ 101 دفعہ تلاوت کرے، 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگے۔ اللہ کے غیر سے عزت ملنے والی نہیں، کیونکہ اللہ نے نفی کر دی، اللہ ہی سے عزتیں ملتی ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اللہ سے عزت مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول و محبوب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مجلس محفل میں جاتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں میری عزت ہو، میں معزز رہوں اور محترم رہوں، یا آپ کا کوئی منشا وہ میرا پورا ہو جائے، کسی حاکم وقت کے پاس جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا یہ منشا، میری درخواست منظور ہو جائے، یا یہ کہ تجارت کی دنیا میں کوئی مارکیٹنگ کے لیے نکلتا ہے کہ میرے یہ حلال اور جائز پروڈکٹ وہاں پر جو ہے اس کو ایکسیپٹنس ہو جائے، تو پھر اس میں کمال کا فائدہ ہے کہ یہ آپ جو 21 مرتبہ گھر میں 21 مرتبہ تلاوت کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ عزت و عافیت آپ کے قدم چومے گی، سبحان اور کامیابی آپ کے ساتھ لگے گی۔ سبحان